محترم ناظرین، السلام علیکم۔ تعلیمات اسلامی یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ کائنات کا قانون ساز خدا ہی کیوں؟ خدا کا بنایا ہوا قانون ہی انسان کے لیے موزوں ہے؟ کیا کوئی انسان یا انسانوں کی ایک جماعت مل کر خدائی قانون سے بہتر قانون نہیں بنا سکتی جو انصاف پر مبنی ہو؟ سب سے پہلے میں اپنے موقف کا اظہار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ چونکہ میں اسلام کا پیروکار ہوں تو میرا بھی موقف وہی ہے جو اسلام کا موقف ہے۔ اسلام کی نگاہ میں قانون بنانے اور حلال و حرام کو متعین کرنے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ارشاد باری ہے، ان الحکم الا للہ، سورہ انعام آیت نمبر 57، وَلَهُ الْأَمْرُ، سورہ اعراف آیت نمبر 54، یعنی حکومت و بادشاہی اور قانون صرف اللہ ہی کا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے ایک سوال ہے کہ اگر پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے ایک قانون، ایک ضابطۂ حیات اور ایک نظام زندگی بنانے کی ضرورت ہو اور قانون ساز کے انتخاب کی ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی جائے تو آپ کس طرح کے قانون ساز اور کن صفات کے حامل ہستی کا انتخاب کریں گے؟ اگر آپ عدل و انصاف کے دائرے میں رہ کر غور کریں گے، سوچیں گے، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ پوری انسانیت کے لیے ایک صحیح نظام حیات اور فائدہ بخش قوانین وہی ذات تیار کر سکتی ہے جس کے اندر دو صفات کامل طور پر موجود ہوں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کے بارے میں باخبر ہو، پوری انسانیت کے جذبات، احساسات، اس کی خواہشات و ضروریات، اس کے نفع و نقصان اور تمام طرح کے اشیاء کے نتائج و اثرات سے پوری طرح واقف ہو۔ کیونکہ اگر وہ قانون ساز ان تمام حقیقتوں کا علم نہیں رکھتا ہو تو ممکن ہے کہ اس کے بنائے ہوئے بعض قوانین اور اس کے دیے ہوئے بعض احکام نفع کے بجائے نقصان اور خیر و فلاح کے بجائے خسران کا باعث بن جائیں گے۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ قانون ساز تمام طبقات انسانی کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کر سکتا ہو۔ کالے گورے، امیر و غریب، مرد و عورت، رنگ و نسل اور زبان و وطن کی بنیاد پر ان کے درمیان کوئی تفریق روا نہ رکھتا ہو، اور ایسی ذات جو ان دونوں صفات کی حامل ہو وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ عالم و خبیر ہے۔ تمام کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے، اسی لیے کائنات کی ہر چیز کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا عالم خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عادل بھی ہے، منصف بھی ہے، اور اس کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، خواہ وہ کسی قوم، کسی علاقہ، کسی رنگ و نسل کے ہو۔ امیر، غریب، مرد، عورت، کالا، گورا، سب اس کی نظر میں یکساں ہے، کسی کا کوئی امتیاز نہیں۔ اور رہی بات انسان کی کہ وہ بھی پوری کائنات کے لیے منصفانہ قوانین تیار کر سکتا ہے، یا یہ کہ خدائی قانون سے بہتر کوئی قانون بنا سکتا ہے، کوئی نظام حیات تیار کر سکتا ہے، تو یہ ناممکن ہے۔ اس لیے کہ انسان کتنا ہی تیز دماغ ہو، قانون کی لاکھوں کتابیں پڑھ ڈالی ہو، پوری دنیا کا سیر کر چکا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کائنات کی تمام اشیاء کے فائدہ و نقصان، اس کے اثرات اور پوری انسانیت کے جذبات و احساسات سے واقف ہے، بلکہ وہ تو اپنے آپ سے بھی
پوری آگہی کا مدعی نہیں ہو سکتا، اور ہر انسان چونکہ کسی خاص رنگ و نسل، کنبہ و خاندان اور زبان و علاقہ کی وابستگی کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، اور یہ وابستگی اور تعلق اس میں فطری طور پر طرفداری کا ذہن پیدا کرتی ہے۔ اس لیے کسی انسان یا انسانی گروہ کے بارے میں یہ بات سوچی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ تمام انسانوں کے ساتھ مساوی طریقے پر عدل و انصاف کا برتاؤ کر سکے گا۔ اگر ایسا ممکن ہو پاتا تو زبان و وطن اور رنگ و نسل کی بنیاد پر جو جغرافیائی تقسیم پائی جاتی ہے وہ ہرگز نہیں پائی جاتی۔ اس لیے خدا کا بنایا ہوا قانون انسانی قوانین کے مقابلے میں یقیناً بہتر اور برتر ہے اور انصاف پر مبنی ہے۔ اخیر میں آپ کے دعاؤں کا طالب اور آپ کے رہنمائی کا منتظر تعلیمات اسلامی یوٹیوب چینل